بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا ویلاگ شروع کروں، ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس ویڈیو کو لائک کر دیں، بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والا نیا پیغام آپ تک پہنچتا رہے۔ ناظرین کرام، میں نے آج بڑے ہی ہمبل ورڈز میں ایک جو ابھی مبینہ طور پہ کتاب لکھی گئی ہے، ہاجرہ خان ہے کوئی اس کی طرف سے، بالکل ان نون پرسنالٹی ہے، خیر اس پہ یہ بحث نہیں ہے، اس پہ میں نے بات کرنی ہے۔ کتاب کا ٹائٹل ہے ویئر دی اوپیم گروز۔ اس ٹائٹل سے ہی مطلب ایک تو تضحیک امیز ٹائٹل ہے، دوسرا یہ کہ جس شخصیت نے یہ لکھی ہے مبینہ طور پہ، میں مبینہ طور پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں بالکل اس پہ یقین نہیں رکھتا کہ یہ اس عورت نے لکھی ہے۔ یہ ہے کتاب 2014 کی یادیں اور آ رہی ہے 2024 میں آلموسٹ، کیونکہ وی ہیو اونلی 1 month ٹو انٹر ان 2024۔ سب سے پہلے تو مجھے اپنے معاشرے کے کردار پہ رونا آ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے کا کردار اس وقت اس نہج پہ، اس درجے، اس لیول تک گر گیا ہے کہ اگر شیطان بھی ہمارے مخالف کے خلاف آ کے کوئی گواہی دے دے تو ہم اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہیں کہ یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے، اور اگر ہمارے مخالف کے حق میں قرآن بھی ہمیں بار بار پیغام دے کہ یہ یہاں پہ سچا ہے، تو بھی ہم اتنے کمزور ایمان والے ہو گئے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے، اس پہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں کوئی راستہ نکالنے کی۔ بات یہ ہے کہ میں 3-4 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو اس کتاب میں اٹھائے گئے ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اس نے لکھا ہے کہ پاکستان میں عورت محفوظ نہیں ہے، وومن از ان اے سروائیونگ کنڈیشن، یہ پہلی بات۔ دوسرا پوائنٹ اس نے لکھا ہے کہ عمران خان انتہائی ایک بد کردار آدمی ہے، وہ پھر تفصیل میں بتاتا ہوں۔ دوسرا پوائنٹ اس نے کہا ہے کہ ہومو سیکشوالٹی کی جو ہے پاکستان میں اجازت نہیں ہے، یہ اجازت ہونی چاہیے۔ اب یہ آپ لوگ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، امیزون پہ اس کا تقریباً کوئی 66 پیجز کا سنیپسس پڑھا ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، پھر اس کا ریویو بھی پڑھا ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے اس عورت کا ڈیفرنٹ پلیسز سے جو ڈیٹا ہے دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ یہ کون ہے۔ بیسیکلی مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ بلوچستان میں پیدا ہوئی، کوئٹہ میں اس کی گرومنگ ہوئی ہے، اور 2009 اور 2018 میں کوئی 2 پروجیکٹس اس نے کیے ہیں، ایک پنکی میم صاحب کے نام سے اور دوسرا کو بری عورت، یہ پروجیکٹ بھی اس نے کر رکھے ہیں، کچھ چھوٹے موٹے ہیں جو بھی۔ اس کے بعد یہ تقریباً باہر رہی ہے، آؤٹ آف کنٹری رہی ہے تقریباً برطانیہ میں، تو یہ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے یہ بھی سب سامنے آ جائے گا ود دا پیسج آف ٹائم۔ میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو عورت اپنی کتاب میں اس چیز کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان میں ہومو سیکشوالٹی کی جو ہے نا وہ اجازت ہونی چاہیے، یہ کس منہ سے یہ کسی اخلاقی بات کرنے کی متحمل ہو سکتی ہے؟ جو عورت اس طرح کی بات کرے، مسلم معاشرے میں آپ قوم لوط کو کیسے پروموٹ کرنے کی کوشش کر سکتی ہیں، اور ہمیں یہ سبق کیسے دے سکتی ہیں؟ آپ کس لحاظ سے، شرعی لحاظ سے، قانونی لحاظ سے، یا کسی اخلاقی لحاظ سے، کس لحاظ سے آپ مغرب کا ایجنڈا یہاں ہم پر تھوپنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ دوسرا آپ نے کہا کہ پاکستان میں عورت محفوظ نہیں ہے، the woman is in a surviving condition in Pakistan. How can you say this? آپ کو تھوڑا سا گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھنا چاہیے۔ آپ اس مسلم معاشرے اور مسلم سوسائٹی کے بارے میں بات کر رہی ہیں جس میں عورتیں وزیر اعظم تک بنی ہیں، عورتیں ججز ہیں یہاں پہ، آپ کیسے یہ بات کر سکتی ہیں؟ مشرف کے دور میں باقاعدہ عورتوں کو اسمبلی میں سیٹس ریزرو کر کے دے دی گئی ہیں۔ اب میں آتا ہوں کہ آپ نے عمران خان کے بارے میں لکھا، اب یہ بک آپ ایک بار پھر اس چیز پہ غور کیجئے گا کہ یہ بک ہے 2014 کی یادیں، اور پھر یہ اب 2024 آنے والا ہے، آلموسٹ 10 سال کے بعد اس کی بک آ رہی ہے، اور وہ اس میں کیا ہے جی کہ بھی عمران خان بہت برا آدمی تھا۔ عمران خان بہت برا آدمی تھا، آپ کو 10 سال کے بعد یاد آیا؟
عمران خان بہت برا آدمی تھا تو آپ نے 2014 میں یہ بات بکواس کیوں نہ کی؟ عمران خان بہت برا آدمی تھا تو آپ نے وربلی کیوں نہ کچھ کہا؟ لکھنے کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ چلیں وربلی کبھی تو ہم آپ سے سن لیتے، پھر آپ یہ بھی جو آپ نے بکواس اس بک میں چھاپی ہے وہ بھی بے شک آپ چھاپ دیتی، بے شک۔ ایکچولی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کتاب عمران خان کے مخالفت میں نہیں ہے، یہ پاکستانی معاشرے کے مخالفت میں ہے، کتاب پاکستان کے خلاف ہے، اور شرم آنی چاہیے ہمارے میڈیا کو، ان میڈیا پرسنز کو، ان اینکرز کو جو اس کتاب کی رونمائی میں چلے گئے، اور شرم آنی چاہیے ان مخالفین کو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب نے عمران خان کو بے پردہ کر دیا، پردہ فاش کر دیا، عمران خان کو ننگا کر دیا۔ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ آپ بحیثیت معاشرہ اس لیول تک گر گئے ہیں کہ کہیں کوئی آپ کا نام نشان نہیں بچے گا۔ میں میڈیا سے اتنا گزارش کروں گا کہ آپ جس پہ لگے ہوئے ہیں نا، مجھے اس شعر پہ بڑا، اس لکھنے والے پہ، اس کے ایمان پہ بڑا یقین ہے۔ اس بندے نے ایمان کے کس درجے پہ آ کے یہ شعر لکھا ہوگا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جس کو روشن خدا کرے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ کسی کو آپ بے توقیر کر دیں، کسی کا رزق چھین لیں؟ How is it possible? You can't do this. خیر، میں تو بس اتنا ہی ریکویسٹ کروں گا کہ میرے ملک کا جو مسئلہ ہے نا وہ معاشی بدحالی ہے، میرے ملک کا مسئلہ یہاں غریب کا سروائیول ہے، میرے ملک کا مسئلہ اس وقت مہنگائی ہے، میرے ملک کا مسئلہ سیاسی انسٹیبلٹی ہے، میرے ملک کا مسئلہ فیئر الیکشن ہے، میرے ملک کا مسئلہ غریب کا حق ہے، معاشرے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔